لے لو. کوئی اور نہیں لے سکتا، باپ لے سکتا. ضرورت کیا؟ موبائل کی. اگر ضرورت ہو تو دو. کسی بچی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے شوہر سے بات کرے، ٹھیک ہے رکھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مگر جوان بیٹی پہ موبائل میرے اعتبار سے تو زہر ہے. کس سے بات کرے گی؟ سوچو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. کہاں بات کرے گی؟ ذرا سوچو. اگر دینا ہے تو اپنی. آپ کہو گے نا کہ یار اس سے نقصان کیا؟ یہ مسکارا کی کوئی بچی اگر اس کو میں بدائی اجھانی حافظ راشد صاحب اجھیانی، اگر اجھیانی میں لے جا کے چھوڑ دوں تو بعض ایسی ہے اسے اپنا گھر نہیں ملے گا. تو اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے؟ بولا جو شادیوں میں تم دیکھ رہے ہو، یہ کلپ لگے ہوئے، یہ بال، یہ میک اپ، اور یہ آستینیں کٹی ہوئی، گلا چرا ہوا، یہ چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، بات کرنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، میک اپ، یہ ساری چیزیں کہاں سے بمبئی کی کہاں سے آئی؟ جو لڑکی کبھی باہر گھر سے نکل کے نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے؟ بولو. یہ سب موبائل کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ بولو. اگر آپ اپنی بیٹی سے موبائل لے لیں گے اور اسے دینی کتاب دے دیں گے، اسلامی کتاب دے دیں گے، تو وہ بمبئی کی فلمیں جو بنانے والی ہیں ان کے طور طریقے کو نہیں اپنائے گی. اگر کتاب پڑھے گی تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے گی، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھے گی، حضور غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھے گی، صابر پاک کی ماں کی زندگی پڑھے گی، سیدوں کی دادی حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھے گی. اگر ایسی بیٹی ہمارے گھر میں ہو، تمہارے گھر میں ہو، تو کھائے گی تمہاری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی تمہاری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی، پہنے گی، اوڑھے گی، سوئے گی، جاگے گی تمہاری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. مدرسہ ہے آپ کے حضرت؟ مدرسہ ہے نہیں ہے؟ ارے مدرسہ ہونا چاہیے. خود بتاؤ مسجد ہے؟ اللہ برکت. مسجد کیا ہے بیٹا؟ ایک. چلو ٹھیک ہے. مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ رسول اللہ کا. یار اتنے بڑے اس میں اس گاؤں میں سارے مسلم ہیں یا نون مسلم بھی ہیں؟ تقریباً 100 گھر تو ہوں گے مسلمانوں کا، زیادہ. تو یار ایک مدرسہ تو ہونا چاہیے نا، رسول اللہ کا گھر تو ہونا چاہیے. 100 آدمیوں نے کم سے کم اپنے اپنے گھر تو بنائے، اور 100 آدمی مل کر کے رسول اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے ہیں؟ بتاؤ. ایک بات تمہیں بڑے کام کی بتا دوں، تمہارے لیے اس وقت موقع ہے، بتا دوں. اگر آپ کسی اچھے کام کی بنیاد ڈال جاؤ گے، جیسے یہ جلسہ ان کمیٹی والوں نے کرا، یہ جب سے شروع ہوا جس نے کرایا اور جب تک ہوتا رہے گا، تو یہ اچھے کام کی بنیاد ہے. تو جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا. کوئی ایک بندہ یا 2 بندے یا 3 بندے کھڑے ہو کر مطلب دل میں یہ انتہا کر لیں کہ یار اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے مل ملا کر کے، یار اللہ کا گھر تو ہے مگر اپنے گاؤں میں رسول اللہ کا گھر نہیں ہے، رسول اللہ کا گھر ضرور بنوائیں گے. کیا بات ہے. بولو یہ دل میں کرو گے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں اختلاف نہیں، سب لوگ اپنا اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور سب لوگ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بنانا چاہیے.
خود بتاؤ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہونا چاہیے نہیں؟ بتاؤ ہونا چاہیے نہیں؟ میری طرف توجہ رکھو سب لوگ، گاؤں میں مدرسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اچھا اس مدرسے سے کہیں سوچو میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہے نا، میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ میں تمہارے مدرسے میں پڑھانے آؤں گا۔ جو میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے مطلب کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بتاؤں؟ میں آج تقریر کروں گا، کل کو چلا جاؤں گا، پھر ایک سال میں جلسہ ہوگا، پھر دوسرے کوئی مولانا آئیں گے یا اور مولانا آئیں گے اور مولانا آئیں، چلے جائے ایک سال تک لوہا کتنا ہی گرم ہو جائے 10-20 دن میں پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں کتنی تقریر سے تمہیں پگھلا دوں مگر ایک ہفتے ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ اثر اتر جاتا ہے۔ اور جب تمہارے گاؤں میں اگر مدرسہ ہوگا تو میری بات سن لینا، جب تمہارے گاؤں میں اگر مدرسہ ہوگا تو اس مدرسے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب پڑھیں گے، تو ہم بھی تو کسی مدرسے میں پڑھیں، حافظ راشد صاحب بھی تو کسی مدرسے میں پڑھے، جو تمہارے امام صاحب ہیں یہ بھی تو کسی مدرسے میں، ناظم صاحب ہے یہ بھی تو کسی مدرسے میں پڑھے، شاعر صاحب ہے یہ بھی تو کسی مدرسے میں پڑھے، یہ سارے لوگ کسی مدرسے میں پڑھے۔ جتنے مولانا مولوی مفتی جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو پڑھ کے آئے، بولو آئے نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے تمہارے روپیہ مدرسے میں لگے اور اس سے کون مفتی ہو جائے، کون عالم ہو جائے، کون حافظ ہو جائے، کون قاری ہو جائے، اور اگر کم سے کم 100 بچے تمہارے اس مدرسے میں پڑھیں گے یا 50 بھی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے، تو ایک تو یہ ہے اس بچے کو گالی یاد نہیں ہوگی، کلمہ یاد ہوگا، اس بچے کو بری بات یاد نہیں ہوگی، اچھی بات یاد ہوگی۔ یہ فائدہ ہے نہیں؟ بولو فائدہ ہے۔ تم کھیت کو سنوارتے ہو اس وقت، تو یہ جو کھیتی چھوٹی چھوٹی کھیتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تمہاری کھیتی ہے، اگر یہ کھیتی اچھی ہوتی ہے تو یہ فصل اچھی ہوتی جائے گی، اس طرف دھیان نہیں۔ مجھے تو بڑا تعجب ہو تمہارے گاؤں میں مدرسہ نہیں بنا۔ ماشاءاللہ، مجھے دیکھو کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساجد، ایسے ہوتے ہیں نا اللہ والا، یہ ہمارے گاؤں کے امام ہیں، خاص سے ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ انہوں نے بنیاد کا، حالانکہ مجھے چندہ نہیں کرنا تھا، میں تو تمہیں توجہ دلا رہا تھا، مگر دل کی بات آ گئی۔ دیکھو میں ایک بات اور بتاؤں گا کام کی تمہیں، ایک بات اور بتاؤں گا، یہ بھائی کے دل میں 2100 روپے یہ دے گئے ہیں کہ یہ مدرسے کی بنیاد ڈالو، اور امام صاحب ہمارے سر کے تاج، ان کو دے، لیکن کمیٹی بھی بنانا، لیکن کمیٹی بھی بنانا، کیوں؟ اس کے ذمہ دار، مثال کے طور پر امام صاحب دوسرے گاؤں کے، جیسے میں ہوں، میں دوسرے گاؤں کا آؤں گا چلا جاؤں گا، آؤں گا چلا جاؤں گا، آؤں گا چلا جاؤں گا، انہیں خوب رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھیجو، انہیں خوب رکھو، مگر گاؤں والے یہی رہیں گے اور وہ دیکھیں گے، اچھی بات کہی انہوں نے، مگر کمیٹی بھی ہونی چاہیے۔ وہ تم کل کو یا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے تم سیلیکٹ کرو گے، سمجھے، 8-10 آدمی کہ یار دھیرے 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 کر کے پیسے اکٹھے کر کے کوئی زمین لے لینا یا زمین کوئی دے دے تو اس میں بنا کے، اور پھر امام صاحب کی تنخواہ بھی رکھنا کہ تم پڑھاؤ گے تو ہم تمہیں پیسے دیں گے، الگ سے بھی اگر کسی کو رکھنا چاہو ضرورت ہے تو رکھنا، سمجھ رہے میری بات؟ مگر اللہ آپ کو سلف پتہ رکھے۔ کیا نام ہے؟ ساجد، ساجد نام ہے نا، محمد ساجد، انہوں نے 21 روپے، وہ 2100 روپے آپ کے مدرسے کے لیے، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے امام صاحب کو میں پیش کرتا ہوں۔ کوئی اگر ابھی میں تقریر کروں گا، کوئی اگر کسی کے دل میں اور بات آ رہی ہو، لیکن کل سے یہ عہد کر کے جانا کہ انشاءاللہ ہم ضرور اب کے سال اگر جلسہ ہوگا تو ہمارے یہاں ضرور بنیاد رکھو ہوئی ملے گی، مجھ سے وعدہ کرو، بولو بولے انشاءاللہ، بولو بولے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ زبردستی جب ہم تم سے اپنے نعت پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کہلوا سکتے ہیں تو یہ تمہارے گاؤں میں تمہارے یا دین کے کام کے لیے ضرور کہلوا سکتے ہیں، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور میری بہنیں سن رہی ہوں گی، انشاءاللہ یہ بھی پورا ساتھ دیں گی، اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے کہیں گی کہ ضرور ہمارے گاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ مسجد کے متولی کون ہے؟ مسجد کے صدر صاحب آس محمد بھائی، کون سے؟